نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ اس کے حروف کتنے بنتے ہیں؟ اس کے 92 ہوتے ہیں۔ اس واسطے 92 کا عدد جو ہے نا وہ بڑا معتبر ہے، اس لیے لفظ طٰہٰ 2 حروف ہے نا، جو طٰ ہے نا اس کے حروف ہیں 9 عدد کے اعتبار سے 9 بنتے ہیں، اور جو ہا ہے اس کے بنتے ہیں 5۔ 9 تو 5 کتنے ہوندے نے؟ جی گنتی صحیح ہو تو بولے نا۔ اب مفسرین کرام نے یہاں بات بڑی پیاری لکھی، طٰ کے جو حروف ابجد ہیں وہ 9 ہیں اور ہا کے 5، 9 اور 5 14۔ فرمایا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ کہہ کے حبیب کو کہا ہے اے 14ویں کے چاند والے، اے 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے والے۔ یہ حضور کے ماہ کامل ہونے کی طرف اشارہ۔ یہ جو 14 ہے نا، 14ویں کا چاند، جب بھی کوئی بات یار ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہے، تو یہ 14ویں کے چاند کو کیوں زیادہ اہمیت حاصل ہے اور کیوں زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور فرمایا اس بات پر؟ یہ جب چاند یکم سے لے کر 29 یا 30 تک جاتا ہے نا، تو یہ جب چمکتا ہے نا تو یہ سورج سے سارا دن روشنی لیتا ہے اور پھر رات کے وقت یہ چمکتا ہے، ورنہ یہ چمک نہیں سکتا ہے۔ اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، اگر 14ویں کے چاند کی طرح 70,000 90,000 چاند ہو جائیں تو ایک سورج بنتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سورج کتنی زیادہ روشنی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھیے، یہ جو چاند ہوتا ہے نا، یکم کا ہو، 2 کا ہو، 3 کا ہو، 4 کا ہو، 29 یا 30 تک یہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور پھر آگے یہ اپنی روشنی پھیلاتا ہے۔ اور آپ کو سن کر اس بات پر بھی بہت سکون ملے گا، اگر یہ چاند کی روشنی نہ ہو تو تمہارے نہ پھل میٹھے ہو۔ یہ پھلوں میں جو مٹھاس آتی ہے یہ چاند کی روشنی کی وجہ سے ہوتی ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ بدبو سے بچ جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی جو ہوتی ہے اس میں 2 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ پھل کو پکا کے تیار کرتی، اور دوسرا اس کے اندر آنے والے جراثیم اتنی گرمائش دیتا ہے اللہ کہ وہ بیج سارے جتنے جراثیم ہیں وہ نکال دیتا ہے اور چاند کے ذریعے فائدے ڈال کے اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔